अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम डिप्रेशन और आम मायूसी में फ़र्क देखेंगे। जैसा कि आपने मेरी पहले डिप्रेशन की एक वीडियो देखी है, मैंने 2 डिप्रेशन पर वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें एक साइलेंट डिप्रेशन पर है और दूसरी सिर्फ डिप्रेशन पे है। मैंने जब डिप्रेशन की वीडियोस अपलोड की तो मुझे बहुत से डीएम्स आना शुरू हो गए कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, मुझे डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। तो मुझे ये महसूस होने लगा कि डिप्रेशन और आम मायूसी में लोगों को फ़र्क करना नहीं आता। उनको ये चीज़ नहीं मालूम है कि डिप्रेशन में किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो ये कह सकते हैं कि उनको डिप्रेशन का डायग्नोसिस हम दे सकते हैं। तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर हम ये सुन रहे होते हैं, वो कहते हैं मैं आजकल बहुत डिप्रेस हूँ, वो कहता है मैं आजकल बहुत डिप्रेस हूँ। तो हम ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि इसकी अलामात हमारे अंदर अगर कंप्लीट होंगी तो ही हम किसी को ये डायग्नोसिस दे सकते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार है। अगर हमें इसकी अलामात कंप्लीट नहीं होंगी, हम उसको डायग्नोसिस नहीं दे सकते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि जो सैडनेस की फीलिंग्स होती हैं ना, जो डिप्रेशन से मुख्तलिफ होती हैं, वो अगर जो मैं अलामात आपको बताऊंगी, अगर इस तरह की अलामात मौजूद हैं तो वो खुद ब खुद कुछ अरसे तक अगर ठीक हो गया इंसान या वो ठीक होने की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब है वो उसकी फ़र्ज़ी सैडनेस थी, उसमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स नहीं थी। अब हम डिप्रेशन के सिम्टम्स को डिटेल से देखते हैं कि डिप्रेशन क्या है। सबसे पहले अलामत जो इसमें आती है उसको हम उदासी की अलामत कहते हैं, जिसमें मिजाज बहुत ज़्यादा उदास रहता है, दिल नहीं लग रहा होता किसी भी चीज़ में, खुशी महसूस नहीं हो रही होती। सुबह जिस तरह इंसान उठता है शाम तक उसको वैसी ही उदासी रह रही होती है, कोई भी चीज़ उसको अच्छी नहीं लग रही होती। अगर उसके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो भी उसको अच्छी नहीं लग रही होगी, ना उसकी दूसरी चीज़ें हैं वो भी उसको अच्छी नहीं लग रही होती। सेकंड जो अलामत इसकी होती है वो मायूसी की अलामत बहुत ज़्यादा होती है। मायूसी में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि हर चीज़ उसको बुरी लग रही होती है, उसको फ्यूचर के बारे में कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, उसके अंदर होपलेसनेस इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वो कहता है कोई भी चीज़ बेहतर हो ही नहीं सकती है। थर्ड नंबर पर जो सिम्टम उसके साथ आ रहे होते हैं वो है नींद के सिम्टम। नींद में कमी बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। डिप्रेशन की जो नींद है उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है वो ये होती है कि इनकी नींद में कमी इस तरह होती है कि उनको अगर सुबह वो 10 बजे उठने के हैबिचुअल हैं तो वो सुबह 6 बजे उठ जाएंगे या 5 बजे उठ जाएंगे और उसके बाद उनको नींद नहीं आएगी। आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि आपको डिप्रेशन में नींद की प्रॉब्लम हो रही है? वो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपको जब आप उठेंगे आपको थकावट महसूस हो रही होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं सोया ही नहीं, मुझे हर वक्त मेरा दिमाग जो है वो तो फ्रेश नहीं है, वैसे का वैसे ही है, जितनी थकावट आपको रात को महसूस हो रही थी वैसे ही होगी। वो इसी वजह से होती है कि एक तो ये बहुत जल्दी उठ जाते हैं या इनकी हर 2 से 3 घंटे के बाद रात को आंख खुलती रहती है। नींद की अलामात में एक चीज़ ये होती है कि ये लोग कहते हैं कि हमें नींद आती ही नहीं है, मैं सोना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती, तो मैं किस तरह से सोऊं। ये सबसे ज़्यादा जो है वो अलामत समझी जाती है। नेक्स्ट आता है कि खाने में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। जैसा कि अगर वो खाना खा रहा है, खाने को देख के कहेगा मेरा दिल नहीं चाह रहा, वो कोशिश उसकी होगी कि मेरा ने खाना नहीं खाना है। जब उनका दिल ही नहीं कर रहा होता तो उनको भूख महसूस हो ही नहीं रही होती है। देखा ये जाता है कि डिप्रेशन अगर मौजूद है तो आपके वेट में बहुत जल्दी वेट लॉस देखा जा रहा होता है। अगर आपको लगता है कि आपका नॉर्मल वेट से 5% कम कमी आ गई है तो हम इसको डिप्रेसिव वेट लॉस में डालते हैं कि इस पेशेंट में वेट लॉस जो आ रहा है वो डिप्रेशन की वजह से है। ये एक अलामत बहुत ज़्यादा देखी जा रही होती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं वो इन लोगों में वर्थलेसनेस बहुत ज़्यादा आ रही होती है, ख़ुद को दूसरों से कम तर समझना, दूसरे मैं फ़लाँ ने तो यहाँ तक पहुँच गया, मैंने तो अभी तक ये भी नहीं किया, फ़लाँ ने ये काम कर लिया, मैंने तो ये भी नहीं किया, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, या मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, सब लोग मेरे से आगे निकल सकते हैं, मैं नहीं निकल सकता। इवन कि इसकी वजह से उनमें एक और जो अलामत आ रही होती है वो हेल्पलेसनेस की होती है कि वो ये लोग कहते हैं कि मैं अगर करना भी चाहूँ ना तो मैं नहीं कर पा रहा होता, उनसे ठीक हो ही नहीं पाता, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी सोच की वजह से, उनके डिप्रेसिव सिम्टम्स की वजह से वो उन चीज़ों को कर ही नहीं पाते। इसी वजह से उनमें हेल्पलेसनेस आ जाती है कि जब मेरे से हो ही नहीं रहा, मैंने तो पहले ही कहा था मैं नहीं कर पाऊँगा। वो जब कोशिश करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, तो उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा और वो उधर ही छोड़ देते हैं। ये उनकी वर्थलेसनेस की वजह से होती है, उनकी सोच की वजह से हो रहा होता है। क्योंकि जब इंसान अपने बारे में बहुत ज़्यादा मनफी ख़यालात रखना शुरू हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि जो हमारी सोचें होती हैं वो हमारे बिहेवियर्स पर बहुत जल्दी असरअंदाज हो रही होती हैं।
جو سوچیں ہم سوچ رہے ہوں گے، جیسا کہ اگر ایک پرسن ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ فلاں تو یہاں تک پہنچ گیا، میں تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کر پایا، فلاں تو اس نے زندگی میں اتنی کامیابیاں لے لی ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کر پایا، تو اس کی ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے، اس نے اپنے بارے میں یہ سوچ لیا. جب تک ہم اس کی سوچ کو بدلیں گے نہیں تو اس میں یہ ورتھ لیسنس اور ہیلپ لیسنس کی پرابلمز آتی رہیں گی. اس کے بعد جو سمٹم آتا ہے وہ ہر چیز میں بہت زیادہ سلو ہو جاتے ہیں. کسی سے ملنے کو دل نہیں کرتا، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، گھر والوں سے بات نہیں کرتے، پسندیدہ ایکٹیویٹیز میں ان کا دل نہیں لگ رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں کر رہا کہ ہم یہ کام کریں. بک ریڈنگ کرتے ہیں تو وہ ان کو پسند نہیں آ رہی ہوتی ہے، وہ کئی دیر تک لیٹے رہتے ہیں ایک ہی جگہ پر. ان کو ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اچھا دن ہوا ہے تو ہم اٹھ کے کوئی اپنے آپ کو تیار کریں. پرسنل ہائیجین بہت خراب ہو جاتی ہے، اپنا خیال نہیں رکھتے، دوپہر تک لیٹے رہتے ہیں، ایون کہ ان کو نیند نہیں آتی لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کو ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. دوپہر تک دیکھا جائے تو وہ کئی دن تک انہی کپڑوں میں رہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میرا تو اٹھ کے نہانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا، میں نے اٹھ کے کنگھی بھی نہیں کرنی ہے، میں برش بھی نہیں کرتا. جب وہ اسی وجہ سے ان کی پرسنل ہائیجین بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ جو علامات ہیں یہ تقریباً 7 قسم کی علامات ہیں. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ والی علامات آپ میں آ رہی ہیں تو آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، نہیں تو آپ میں صرف سمپل سیڈنس کی پرابلم ہے. لاسٹ سمٹم جو بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے وہ سیلف ہارم ہوتا ہے، مطلب کہ خودکشی کی علامات بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں. اکثر پیشنٹس آتے ہیں جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں، وہ یا تو سوسائیڈل تھاٹس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں یا وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر کے آ رہے ہوتے ہیں. تو جب کسی بھی پیشنٹ میں سوسائیڈل تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں نا تو اس کا مطلب ہے وہ سویئر ڈپریشن میں جا چکا ہوا ہے اور اس کی جو ہے وہ میڈیکیشن سٹارٹ کرنی پڑیں گی اور اس کے بغیر وہ اس کی پرابلم حل نہیں ہوگی. وہ خودکشی کے ہائی رسک پر موجود ہوتے ہیں. سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے جو سوسائڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تو میرا مر جانا ہی بہتر ہے. ان کو اس چیز میں اتنا سکون مل رہا ہوتا ہے کہ ان میں سوسائڈ کی تھاٹس زیادہ ہو جاتی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ڈپریشن اگر علامات کو سمجھ چکے ہیں تو ڈپریشن کی ہم کس طرح سے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. ٹریٹمنٹ میں 2 طرح سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. ہر ویڈیو میں جو بھی میں ڈس آرڈر پہ بناتی ہوں اس میں یہی بتاتی ہوں کہ ٹریٹمنٹ ہمیشہ 2 طرح کا ہوتا ہے. سب سے پہلا ٹریٹمنٹ ہمارا اگر تو پیشنٹ کی کنڈیشن مائلڈ یا ماڈریٹ ہے، مطلب کہ اگر پیشنٹ اپنی فنکشنل پرابلم نہیں آ رہی ہے، جتنی بھی میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں اس میں سے جو آپ کو پرابلمز نظر آ رہی ہیں وہ تقریباً 20 سے 30% ہیں یا 40% تک بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس میں ابھی فنکشنل پرابلمز نہیں آئی ہیں، وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ اپنی ہائیجین کا خیال رکھ رہا ہے. تو اس صورت میں اس کو صرف اور صرف سائیکو تھیراپی کی ضرورت ہوگی جس میں ہم اس کی سوچوں پر کام کرتے ہیں. سوچوں پر کام ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہر ایک کی پرابلمز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. جتنا ہم اس کو پروب کرتے ہیں اتنا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس پرسن کے ساتھ کیا پرابلم ہے، ڈپریسو سمٹم کس کی وجہ سے آئے ہیں، کیونکہ ہر ایک کی پرابلمز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. کچھ کو ان ایمپلائمنٹ کی وجہ سے ڈپریسو سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں، کچھ کی کوئی فیلیئرز ہوئے ہوتے ہیں لائف میں اس کی وجہ سے ڈپریسو سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں، کچھ کی فیملی ایشوز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ڈپریسو سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں. تو ہر ایک کی سائیکو تھیراپی بھی اسی لحاظ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو مائلڈ اور ماڈریٹ ڈپریشن جو ہے اس کی ہم سائیکو تھیراپی کرتے ہیں اور وہ اسی سے بہتر ہو جاتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے کہ سویئر ڈپریشن کی جو میں نے آپ کو بتایا جتنی بھی علامات موجود ہیں اس میں اگر سوسائڈل تھاٹس آنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں یا وہ فنکشنل بالکل امپیئرمنٹ آ گئی ہے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ سوسائڈل ڈپریشن ہے. اس میں آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ دی جاتی ہیں، اس میں آپ کو سائیکیٹرکس کے پاس بھیجنا ہوتا ہے جو کہ آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ پرسکرائب کرتا ہے، جس سے آپ کو بہتر جب ہونے لگتے ہیں اس کے بعد سائیکو تھیراپی کی جاتی ہے. جب ایسا لگتا ہے سائیکیٹرکس کو کہ آپ تقریباً 80 to 90% ٹھیک ہونے کی طرف آ گئے ہیں تو سائیکو تھیراپی کی طرف ریفر کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ متس بھی ہیں ڈپریشن کی میڈیکیشن کے لحاظ سے، وہ میں یہاں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی. ڈپریشن کی میڈیکیشنز جو ہیں وہ ایک لانگ لاسٹنگ تو ضرور ہیں. ایک اور چیز آ جاتی ہے ڈپریشن کی، ہم لوگوں نے میڈیسنز کب تک یوز کرنی ہوتی ہیں. تقریباً جب آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں نا سائیکیٹرکس کے مطابق، اگر آپ 80% تک ٹھیک ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کو 6 to 9 منتھ تک ڈپریشن کی میڈیسنز ضرور
جو ہے وہ یوز کرنی ہوتی ہے۔ یہاں پیشنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لو یہ تو زندگی بھر کے مسئلے میں ہم آ گئے ہیں، ہمیں اب ساری زندگی ڈپریشن کی یہی میڈیسنز ہی کھاتے رہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں وہ میڈیسنز چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہے، ہم کیوں میڈیسنز کھائیں، جبکہ سائیکیٹرسٹ کے مطابق میڈیسنز کو ابھی اس نے چھوڑنا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے وہ ریلیپس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ریلیپس کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے ویسے ہی سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پہلے سے زیادہ ورس ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی میڈیسنز کا پورا استعمال نہیں کیا ہوتا، سائیکیٹرسٹ کے مطابق وہ نہیں چھوڑی ہوئی ہوتی، اس وجہ سے اس میں یہ سمٹمز زیادہ ورس ہونے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ سیکنڈ جو چیز ہوتی ہے وہ نیند کے ایشو کی وجہ سے ان کو نیند کی میڈیسنز دی جاتی ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ عرصے تک نہیں دی جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک میتھ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ ڈپریشن کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لو جی اس میں تو سارا دن جو ہے وہ سویا رہتا ہے پیشنٹ، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہاں میں ایک چیز کلیئر کرتی جاؤں، جو ڈپریشن کی میڈیسنز ہیں نا اس میں نیند کی میڈیسن موجود ہوتی ہے، وہ اس وقت کے لیے ہوتی ہے جب تک آپ کا نیند سائیکل بیلنس نہیں ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ جب تک 80% تک ٹھیک ہونے کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ کی سائیکو تھیراپی شروع ہو جاتی ہے۔ تو سائیکو تھیراپی میں آپ کو نیند سلیپ ہائیجین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی نیند کا کس طرح سے خیال رکھتے ہیں، یا سلیپ میڈیٹیشنز کروائی جاتی ہیں جس میں آپ کو اپنی نیند بہتر ہونے کی طرف جب آ رہی ہوتی ہے تو سائیکیٹرکس نیند کی میڈیسنز کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس میں تقریباً 1 سے 1.5 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے جس میں یہ آپ کی میڈیسنز چلتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز یہاں جو لاسٹ میں ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ جب آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا پیشنٹ سوسائیڈل تھاٹس کے ساتھ ہے، سوسائیڈل آئیڈیلیشن کے ساتھ ہے، تو آپ نے میڈیکیشنز جتنی بھی ہیں وہ اس کے کیئر ٹیکر کے پاس ہی رکھنی چاہیے، کیونکہ جب اس کے پاس میڈیسنز موجود ہوتی ہیں تو اس کے مائنڈ میں ہر چیز چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے تو اپنی زندگی ختم کر دینی چاہیے، یہی میری ایک زندگی کا رول ہے، تو وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے میڈیسنز کا مس یوز بھی کر سکتا ہے، جس کو ہم سبسٹانس مس یوز میں ایڈ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ڈس آرڈر ہے۔ اگر کوئی بھی پیشنٹ کسی بھی میڈیسن کا مس یوز کر لیتا ہے اور اس سے اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے میڈیسنز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس سوسائیڈل تھاٹس کے ساتھ پیشنٹ ہے تو اس کو آپ لازمی طور پر یہی ہے کہ آپ کیئر ٹیکر کے پاس میڈیسنز رکھیں اور وہ خود اس کو ہر ٹائم کے لیے میڈیسنز دیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید جو ٹاپکس پر آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، جس کے بارے میں آپ کو آگاہی چاہیے وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ بتا کر مجھے انفارم کر سکتے ہیں کہ اس چیز پر ویڈیو آپ بنائیں، تو میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ آنے والی ویڈیوز اسی طرح سے اسکیجول کر لوں گی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔